الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ المجادلہ، تو پہلا پارٹ ہے اس کا ابتدا، تو تلاوت سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها واشتكي إلى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ مفہوم کے لحاظ سے ہم نے وقف کیے ہیں، ورنہ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قد یعنی تحقیق کے سن لیا اللہ نے بات، التی فیمیل کے لیے آتا ہے، اس عورت کی، اس خاتون کی۔ تجادلو یہ تا بھی فیمیل کے لیے، ک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے جدال کر رہی تھی، تو سورہ مجادلہ ہے نا، تو اس کا یہ صیغہ ہے مجادلہ کا۔ جدال کر رہی تھی یعنی کیا؟ تکرار کر رہی تھی۔ فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں۔ اب دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہی خاتون شکوہ کر رہی تھی اللہ سے۔ تو دو چیزوں کو ذہن میں رکھے گا، تکرار کر رہی تھی رسول سے اور شکوہ کر رہی تھی اللہ سے۔ اس وجہ سے ہم نے یہاں وقف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کا تحاور۔ تحاور یعنی کیا؟ گفتگو۔ تو اب یہاں یاد رکھیے مجادلہ، جادل یجادل مجادلتن جدالن، اور حاور یحاور محاورتن حوارن۔ اور یقیناً اللہ تعالی ہر باتوں کو، ساری باتوں کو خوب سننے والا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو ابھی ترجمے میں ہم نے کافی فرق کیے، ہمیشہ سنتے رہتے تھے خوب سننے والا ہے، لیکن آج وہ حالات کے اعتبار سے سیاق و سباق، تو یہ ترجمہ ہوا۔ اور اس میں جو چیز سمجھ میں آئے ہمیں سمجھنا ہے مجادلہ، شکوہ، تحاور۔ دوسری آیت سنیے گا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ جو لوگ ظہار کرتے ہیں، اب یہ بھی سمجھنا ہے ظاہر یظاہر مظاہرتاً ظہاراً۔ تو جدل کی نوبت کیوں آئی؟ ظہار کی وجہ سے، یہ اصل ہے مدعا۔ جو لوگ ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، وہ ان کی مائیں نہیں، تو ظہار کی تعریف ہوئی۔ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا۔ اب اس پر وضاحت ہے کہ یہ بات جو ہے بہت بری ہے، منکر من القول وزورا، اور جھوٹ، لیکن جھوٹ نہیں، جھوٹ کے لیے کذب آتا ہے، تو ہمیں زورا کو سمجھنا ہے۔ اب ترجمہ ہم کریں گے جھوٹا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ عفو، معاف کرنے والا، اور غفور ہے۔ ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ آج تک ہم سنتے آئے ان اللہ غفور الرحیم، ہم سمجھا چکے ہیں کہ پہلے مغفرت، اب اس کے پاس نیکیاں کچھ نہیں تو رحمت، لیکن آج عفو اس کے غفور کے ساتھ آیا ہے۔ تو جدل، تحاور، شکوہ اور زہار اور زور۔ اب اس کا حل، زہار کا،
والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے پھر لوٹنا چاہتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا زہار، اب وہ سب تفصیل آئے گی، تو ایک غلام کو آزاد کریں تحریر قبل اس کے کہ چھوئیں. اب یہ چھوئیں اللہ تعالیٰ نے احترام سے، یعنی عملی زوجت نہیں فرمایا، تو چھوئیں کا مطلب سمجھنا چاہے. ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ سلیس اور لطیف الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ ذالکم، یہ ذالکم جو ہے ہم اکثر بتایا کرتے ہیں، یہ ذالکم ایسا مشترک نہیں آتا ہے. عربی کا معلم 12 نمبر 10 پر جائیں گے تو یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، اصل میں ذالک ذانک اولائک، ذالکم کوئی لفظ نہیں ہے، اور کما کم، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اصل میں ذالک ہے، میم زیادہ ہوا، یہی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. ابھی جیسے ذالکما ربکما، تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سامنے ہے، تو دو نہیں، رب تو ایک ہی ہے نا، تو دونوں کی نسبت سے کما لگا دیا جاتا ہے، کبھی کم کبھی کننا، تو اس کو خیال میں رکھے گا. ذالک اصل میں ذالک ہے، یہ جو ہم نصیحت کر رہے ہیں، لیکن کم سب کے لیے. اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو خوب باخبر ہے. اب یہ جو علاج بتایا نا رقبہ، ہر ایک کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہوتی، غلام نہیں ہوتا، تو سنیے بھی آسانی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو کوئی یہ نہ پا سکے، نہ غلام ہے اس کے پاس، تو اسے چاہے کہ پھر 2 مہینے کے لگاتار متتابعین ایک ساتھ روزے رکھے قبل اس کی کہ چھوئے. یہاں بھی شرط ہے. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو 3 بتلائے کفارہ: غلام آزاد کرنا، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا، یا پھر کھانا کھلانا 60 مسکینوں کا. یہ اس لیے اب یہاں کفاروں کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو اللہ اس کے رسول پر کہ تمہیں کیسی سہولت دی ہے مشکل سے بچنے کے لیے. وہ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں، اس کا احترام کرو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. پھر کافروں کی اس طرف نہ جائیں. کافر تو ایک ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرے، یہود نصارہ کافر اس لیے کہ خاتم النبیین کا انکار کیا، اور ایک کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا انکار کرے. تو یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیے الفاظ کی تحقیق اور ہے اور قصہ اور ہے، تو ہم پہلے قصہ بیان کرتے ہیں. بڑا دلچسپ قصہ ہے، اس میں ہمارے لیے مسائل ہیں، اور پھر جو ہے تحقیق و تدقیق پھر بیان کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المجادلہ. جیسے کہ ہم نے بتایا جدال کرنا، قرآن شریف میں جدال بھی اس کا مصدر ہے. قرآن شریف میں جدال بھی ہے، مجادلہ بھی ہے، جادل بھی ہے. آپ سورہ نحل میں جائیں گے تو حکم ہو رہا ہے رسول کو جادلہم باللتی ہی احسن. تو معلوم ہوا کہ جدال کرنا مطلوب بھی ہے. پھر آپ جو ہے ایک اور سورہ ہے سورہ غافر، وہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ جو یہ مشرکین اللہ کے آیت میں تم سے جدال کرتے ہیں، تو آیت کے تعلق سے جو جدال کرتے ہیں ان فی صدورہم الا کبر، تو متکبر ہیں. تو کبات ہوئی ہے. تو اللہ کی آیت میں جدال کرنا ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کی آیتوں کو سمجھانے کے لیے جدال کرنا پسندیدہ ہے. اور یہ ایک جدال ہے کہ اللہ نے اس کی حمایت کی. تو بس اب قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ پہلے یاد رکھیے کہ اس میں اہم ہے زہار. زہار کی وجہ سے یہ جدال پیش ہوا. تو قصہ یوں سنیے. خاتون ہوئی ہے. اب کون سی خاتون؟ دیکھیے سورہ یوسف میں ہم کہتے ہیں زلیخا، کوئی بات نہیں، کوئی تو نام ہونا چاہیے نا اس کا، تو کوئی بری بات نہیں. اسے ومرات و عزیز کہا گیا، مگر یہاں نام اس کا ثابت ہے.
کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. مثبت نام ہے کون سا؟ خولہ بنت ثعلبہ ابن اسرم ابن فہد ابن ثعلبہ. تو خولہ کے معنی کہ خیال سے قابل، اور ثعلبہ یعنی چالاک. تو اس کے باپ کا نام ثعلبہ، پھر تیسرے دادا میں دادا پردادا سکر دادا ثعلبہ. تو یہ کہیں کنفیوز نہ ہو کہ ثعلبہ یعنی کیا. کئی الفاظ ایسے ہیں جیسے کہ خلیفہ مرد کے لیے، میل کے لیے، تو یہ ثعلبہ میل کا نام ہے. ان کے شوہر کا نام اوس بن الصامت. اب قصہ سنیے گا. یہ زہار بعینی، جیسے کہ آج کل ہمارے لوگ ٹریپل طلاق. جی مگر فرق ہے، یہ جہالت کے زمانے میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، یعنی جنہیں بیوی کو بالکل خارج کرنا ہے تو زہار کرتے تھے. جیسے کہ ہمارے یہاں ٹریپل طلاق موقع ملا تو اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ ٹریپل طلاق کیوں دیتے ہیں. کہ جو اپنی بیوی تھی، بچوں کی ماں تھی، اس کو ایسا طلاق دو کہ ختم، کوئی صلح نہ ہو سکے، رجوع کا کوئی امکان نہیں. تو ابھی اتنا ہی سمجھیے، پھر وقت رہا تو ہم بتائیں گے تاکہ سمجھ میں آئے زہار کیا تھا. زہار بھی یہی تھا زمانے جاہلیت میں، اور اب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے زمانے جاہل جیسا عمل ہوتا ہے. تو جسے عورت کو بالکل خارج کرنا ہے تو اس کے ساتھ زہار کرتے تھے. اب زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار یعنی کیا؟ پیٹ زہر سے. سورہ آراف میں بھی سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا من ظہورہم، بنی آدم کے پیٹ سے. تو زہر استعمال ہوتا ہے پیٹ. تو وہ یوں کہتا تھا اپنی بیوی کو کہ تیری پیٹ، تو میرے ماں کی پیٹ جیسی، انتی علی کظہر امی. اب پیٹ کہہ دیا بیوی کو، ختم، معاملہ ختم ہو گیا. جیسے ٹریپل طلاق میں 3 طلاق دے دیا، معاملہ ختم ہوا. تو اسے کہتے ہیں زہار. کب ہوتا تھا؟ جہالت کے زمانے میں. اسلام کے بعد یہ پہلی دفعہ واقع ہوا. اب سنیے قصہ، کہہ تو دیا، صحابیات ہیں. اچھا یہ چڑچڑے ہو گئے تھے، عمر دراز تھے، بینائی بھی کم ہوئی تھی. پھر بلایا، یہ گھبرا گئی. بولے نہیں، اس کا خلاصہ میں رسول سے پوچھوں گی تو نکلی. اب کیا جذبات لے کر نکلی ہے یہ قصہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، بڑا دلچسپ ہے. کیا جذبات لے کر آئی ہیں. اب آپ نے ترجمہ سنا، جدال کس سے؟ رسول سے. مگر شکوہ رسول سے نہیں، وہ شکوہ اللہ. تو آ کے جدال کرتی ہے. کسے کہتے ہیں جدال؟ بحث. کیسی بحث؟ اپنی بات کو سچ سمجھ کر. رسول بھی اپنی بات کو سچ سمجھ کر. جھگڑے میں یہ نہیں ہوتا ہے، جھگڑا اور چیز ہے. تو وہ بھی سچ کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ کہ اے اللہ کے رسول، میرا مسئلہ حل کیجئے، میرے شوہر نے مجھ سے یوں کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو ابھی اس پر حرام ہو گئی. پھر وہی تکرار. اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا؟ تکرار. جھگڑا نہیں. وہ کیسے جھگڑا کرے گی رسول سے؟ اپنے مدعا کو پیش کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول، انہوں نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا، ابھی کوئی حکم نہیں آیا ہے، تم ابھی جدا رہو. آپ بھی صحیح کہہ رہے تھے نا. تو جدال کے معنی کیا؟ ہر آدمی اپنی بات کو صحیح سمجھ کر کہے. اب یہ کئی بار کہا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سنا کہ تم ابھی حرام ہو گئی، تو کہاں پہنچی وہ؟ شکوہ. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. کیا شکوہ؟ اب وہ ایک ساتھ آپ قصہ بیان کریں گے نہیں، یہاں تحقیق ہو رہی ہے. جدل الگ ہے، جدال جسے ہم کہتے ہیں، میں جدل کہہ رہا ہوں، اور شکوہ الگ ہے. شکوہ کسے کہتے ہیں؟ دکھ درد کو پیش کرنا. آپ کے پاس کوئی آتا ہے نا شکایت لے کر، تو اپنا دکھ پیش کرتا ہے نا، بھائی آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بہن ہے، کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اللہ سے کیا پیش کر رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، یعنی ایک ساتھ جدال بھی اور انگلی اوپر کر رہی تھی.
کہ میں جوان تھی, میرے ماں باپ تھے, تو جب ماں باپ تھے تو پیسہ تھا, دیتے تھے نا, اور وہ بھی جوان تھے. اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں, ماں باپ بھی نہیں ہے, اب میں یہ بچے اگر ان کے حوالے کرتی ہوں تو وہ بھی بوڑھے ہو گئے, بینائی بھی کمزور ہوئی, میں لے کر جاتی ہوں تو کہاں کیسے سنبھالوں, یہ شکوہ کر رہی تھی. تو خیال رکھنا, جدال اور شکوہ, جی شکایت کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سمیع اللہ. کیا مطلب سمیع اللہ؟ قبول کیا. بھائی دیکھیے ہمارے یہاں ہمارے ساتھی وغیرہ شادی کے بعد 10 سال بھی اولاد نہیں ہو رہی, ہم کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو. 15 سال کے بعد بھی جب اولاد ہوتی ہے, اللہ نے تمہاری دعا سن لی, کیا کہتے ہیں؟ تو یہ سمے کے معنی خالی سن لیا نہیں, قبول کی. تو اللہ نے دعا ان کی کیا قبول کی؟ یہ اب آ رہا ہے یسمع تحاورکما. اب تحاور کسے کہیں گے؟ جو تم آپس میں گفتگو کر رہے تھے اسے سن لیا اس نے, اور اس نے قبول بھی کر لیا. تحاور اس کے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ قال له صاحبہ وهو يحاورہ, گزر چکا ہے نا قصہ سورہ کہف میں, دو باغ والوں کا. وہ اس سے کہہ رہا تھا دوران گفتگو, تو محاورہ یعنی کہ گفتگو کہنا, قال سننا سمع, جو پوری گفتگو ہوئی تو آپ دونوں کی جو گفتگو ہوئی وہ اللہ تعالیٰ سن رہا تھا, اسے کہتے ہیں تحاور. سمیع بصیر, ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ جو بھی باتیں ہوئیں اور سے لے کر آج ابھی تک خوب سنا. دیکھیے ہم ہمیشہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خوب سننے والا ہے, ان باتوں کی بات ہو رہی ہے. اور جو حالات تھے اوس کے اور تمہارے بچوں کے, جاننے والا ہے. تو زہار سمجھ میں آ گیا, بے عینی جیسے کہ ٹریپل طلاق. اب نمبر 2 آیت میں زہار کا یعنی اس کے بارے میں قباحت کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اب سنیے گا, جو لوگ زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے ان کی مائیں نہیں. کیا کہا گیا کہ زہار تو تم نے کہا کہ تم ہمارے ماں کی پیٹ جیسی ہے, کسی کو کہا. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ماں تو نہیں ہو سکتی. جیسے کہ سورہ احزاب میں کسی تو کہ تم نے اپنا لڑکا بنا لیا, وہ تمہارا لڑکا نہیں ہو سکتا, ان کے اس کے باپوں کے نام سے پکارو. وہاں پر زہار کا اشارہ ہے, لیکن اب یہ احکام ہے. وہاں صرف لیپالک لڑکے کی تفصیل بیان ہوئی ہے, اب یہاں یہ زہار کی تفصیل ہے. پھر ہم اس سے بھی ملا دیں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے. کس سے ملائیں گے کہ منہ بولا لڑکا, لوگوں کا تصور غلط ہے, اور ٹرپل طلاق سے بھی ملائیں گے. تو اگر کسی نے کہا اپنی بیوی سے تو اسے معلوم ہونا چاہے وہ اس کی ماں نہیں ہو سکتی. ماں کون ہو سکتی ہے؟ جس نے اسے جنی. وہاں پر بھی کہہ دیا گیا کہ وہ تمہارا لڑکا نہیں ہو سکتا. لڑکا کس کا؟ تو اس کے باپ کے نام سے پکارو. لیکن ایک چیز ہے, یہ لوگ بہت ہی منکر بات, ناپسندیدہ بات کرتے ہیں. وزورا, جھوٹ نہیں. ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں بھائی, جھوٹ کسے کہیں گے؟ جھوٹ تو واقعے کے خلاف بیان کرو. بھائی آپ کے پاس رقم ہے, نہیں ہے. فلاں صاحب گھر میں نہیں ہے, بہت فرق ہے. لیکن جھوٹ, والذین لا یشہدون الزور, چھوٹی گواہی دینا اور کسی معاملے میں جھوٹ کہنا بہت فرق ہے. تو یوں کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو یوں کہو کہ تم میری ماں کی جیسی ہو یا میری ماں کی پیٹ جیسی ہو, یہ ناپسندیدہ بات ہے اور بہت ہی بری بات ہے. جھوٹ تو کوئی حقیقت نہیں زور کے سامنے. لیکن اس کے ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لعفو غفور. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عفو اور غفور ہیں. اب آپ بتائیں کہ یہ عفو کیا ہے اور غفور کیا ہے؟ عفو آیا پھر غفور آیا. غفور اور رحمت کے بارے میں تو ہم بیان کر چکے ہیں. تو اس کو آپ یاد رکھیں کہ شب قدر کہتے ہیں نا ہمارے یہاں, لیلۃ القدر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پوچھا تھا؟ دعا کون سی؟ جی تو کیا جواب دیا تھا؟ اللہم انک عفو. تو یاد رکھیے گا شب قدر میں جو لفظ کہا گیا وہ سب سے غالب, تو تاکہ یاد رہے. پھر آپ کنفیوز نہ ہو کہ غفور بڑا کہ عفو بڑا.
بھائی شب قدر میں وہاں کی ایک عبادت کیسے؟ خیر من الف شہر. تو جو دعا اس وقت کرنے کے لیے کہا گیا وہ سب سے غالب. اب مانے کیا؟ غفور کے اور عفو کے. دیکھیے عفو غفور سے بڑھ کر ہے. غفور کسے کہیں گے؟ بھائی اس نے آپ کے گناہوں پر گرفت نہیں کی. بھائی دنیا میں بھی ہے نا، لوگ غلطی کرتے ہیں، خامیاں کرتے ہیں، گرفت نہیں کریں گے. لیکن عفو کے معنی کیا؟ ستر پوشی. اور یہ ہر فرد جانتا ہے. دیکھیے معاشرے میں، سوسائٹی میں اچھے اچھے لوگ ہیں، مگر ان کے عادات، ان کے چھپے ہوئے گناہ ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو کسی پر ظاہر نہیں ہو دیتے. یہ ہے عفو. تو انک عفون، یعنی ہم میں کوئی ایسے عادات ہیں، تو ستر پوشی فرما. تو بتائے کون سا بڑا ہے؟ عفو. جب ستر پوشی فرمائے گا تو ڈیلیٹ بھی کر دے گا، مٹائے گا بھی. اس لیے میں نے بتایا کہ عفو سب سے اعلیٰ، پھر غفور، اور پھر رحمتیں آغوش میں لے لیتا ہے. اب یہ تو قباحت بتائی، تو پہلے قصہ ہو جائے پورا. جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں اس بات سے جو انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہماری ماں کی پیٹ جیسی ہے، تو تحریر رقبہ، ایک غلام کا آزاد کرنا، قبل اس کے کہ چھوئیں. اور اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اور جو غلام جس کے پاس نہ ہو تو 2 مہینے لگاتار روزے من قبل یتماسا، اور جو اس کی بھی حیثیت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو پے در پہ، کیا فیطام و 60 مسکینہ. یہ واضح ہوا نا زہار. اب قصہ سنیے گا. یہ آیت نازل ہوئی، کہا کہ اب شیری. اچھا اسی وقت جدال اور شکوہ، اسی وقت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے بھیج تو دیا اور میں سن رہی تھی. جب تکرار زیادہ ہوئی تو میں توجہ سے مطلب سننے لگی، لیکن سب کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اس طرف منہ کر رہا ہے، کبھی کچھ الفاظ چبا رہا ہے، مگر اللہ نے سن لیا. اور اچانک میں نے دیکھا کہ یہ کیفیت، تو معلوم ہوا کہ اس کا جواب اب یہ آیت کتنی 4 آیتیں ہوئی نا، یہ اتری ہیں اس خاتون کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب شیری، تمہارے لیے آیتیں نازل ہیں. کتنی خوش قسمت خاتون ہے یہ. سب سے پہلے ہم یہاں پیغام دیں گے. دیکھیے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، عورتوں کے لیے صدیقیت کا حصہ باقی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی اس لیے نہیں سنتے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. دیکھو کیسے اس نے شکوہ اللہ سے کر رہی ہے. تو عورت بھی اپنے اس مقام پر پہنچ سکتی ہے جہاں مریم پہنچی تھی، وہ ام صدیقہ. یہ تو ان کے لیے پیغام ہے. لیکن اب قصہ سنیے گا. بلایا اوس بن صامت کو. پہلے تو اسے مبارکباد دی، بلایا، کہا کہ کیا ہے؟ پہلا غلام آزاد کرو. کہے کہ یہ تو نہیں کر سکتا. دوسرا کیا ہے؟ 2 مہینے لگاتار روزے. تو خولہ نے فرمایا کہ ان کو دن میں 3 ٹائم کھانا نہیں ملے گا نا تو یہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر روزے کے نہیں رکھتے تو روزے کہاں سے رکھیں گے؟ تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا. تو خاموش رہے. بولے یہ تو کہاں سے انتظام کریں گے؟ تو بہرحال مجلس میں بیٹھے ہیں، سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو انتظام کرا دیا 60 مسکینوں کا کھانا. وہ کھجور تھے جو بھی تھا، جاؤ کھلا دو. یہ تو نارمل ہوئی کیس. اور ایک دلچسپ قصہ آپ کو بتاتے ہیں، بخاری اور مسلم کا. ابھی تو قصے میں ہی ہے. اچھا اس کا نام نہیں. سوچنے کی بات ہے کہ بخاری میں حدیث ہے، نام نہیں. دیکھو اس کا نام ہے. بھائی کیوں نام نہیں؟ اس میں بڑی حکمت ہے. اگر اس کا نام ظاہر ہوتا نا تو تیسری نسل تک لوگ اس کو تانے دیتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. اللہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں. قیامت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ مسکرائیں گے، مگر لوگ ہیں. تو سنیے گا. ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. ارے بولے کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. تو بولے رمضان کا مہینہ تھا. بولے روزے کی حالت میں نے عمل زوجیت یعنی ہم بستری کی. اب کیا؟ ٹھیک ہے. یہی
تحریر رقبہ، تو وہ تو نہیں. دوسرا کیا حکم؟ اگر یہ نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے. تو بولے اللہ کے رسول ایک روزے میں تو یہ حالت ہو گئی تو آپ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. جواب تو بولا اچھا ہے. اب سنیے غور سے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو بولے 60 مسکینوں کو کھانا میرے پاس تو نہیں. چلیے، شان رحمیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ اللہ، 60 مسکینوں کا ٹوکرا منگوایا، جاؤ محتاجوں کو دے دو. اب وہ میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں محتاج کا، یعنی مسکینوں کو، غریب کو. تو اب سنیے گا، بولتے اللہ کے رسول اس کا مطلب یہ کہ جو مجھ سے زیادہ محتاج ہیں انہیں دینا پڑے گا، خیرات کرنا پڑے گا. صحیح ہے نا بھائی؟ جو 10,000 کا مالک ہے وہ 200 والے کو خیرات دے گا نا، الٹا تو نہیں ہو سکتا نا. تو دیکھو کیا پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھ سے جو زیادہ محتاج ہے اسے خیرات کرنا پڑے گا. تو بولے نعم. تو بولے اللہ کی قسم اس مدینہ کی گلیوں میں ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں مجھ سے زیادہ محتاج کوئی نہیں. تو مسکرا دیے. کون مسکرائے؟ اللہ کے رسول مسکرائے. ایسا مسکرائے ہونٹ سے نہیں، دانت بھی نظر آ گئے. بولے جاؤ گھر والوں کو کھلاؤ. ہوا. اب اس کا نام کیسے بتائیں گے؟ جی ہاں، تو آئے تھے گھبرائے ہوئے، ہلاک ہو گیا. گئے کیسے؟ عید کی خوشیاں لے کر. بھائی 60 مسکینوں کا کھانا بچوں کو کھلانا ہے. جی تو یہ ہے دلچسپ قصہ. ہم نے کہا آپ کو بتاتے ہیں پہلے دلچسپ قصہ. اب سوال یہ آتا ہے کہ آج کل کیا کیا جائے. بھائی سوال یہ ہے نا، بڑے مسائل ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو. اب ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں، بڑی شدت ہے. تو میں آپ کو جو کبار علماء ہیں ان کا مسئلہ بتاتا ہوں. اگر ایسا پہلے تو ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر غصے میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کھانا کھلائیں. تو اس میں آپ جائیں گے تو بڑے مسائل، وہ کیا کہتے ہیں، غلہ قوت کا ترجمہ کیے ہیں، اطعام مسکین کا. تو قوت میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ 1.25 کلو، کوئی کہتا ہے کہ 1 کلو، اور ہمارے یہاں شعاع پہ کہتے ہیں 600 گرام. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل علم کہتے ہیں، واضح کرنا چاہیے. اب آپ ایک ہی مسلک اگر بتائیں گے 600 گرام یا 1.25 کلو، نہیں، یہ اہل علم کہتے ہیں. اور میں اکثر وضاحت کیے دیتا ہوں کہ اہل علم کا کہنا ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے گا. لیکن ایسا کیوں، ہم ایسا عملی کیوں کریں؟ تو اب سنیے، جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ٹرپل طلاق اور زہار میں کیا فرق ہے. ہے وہی جہالت، مگر وہ اسلام کے آنے سے پہلے اور یہ اسلام کے آنے کے بعد. تو دیکھیے طلاق، سورہ بقرہ آپ 229-30 میں جائیں گے تو ٹرپل طلاق دی نہیں جاتی. اس کے پہلے جو بحث ہوئی ہے نا، ہم زہار کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں. یہ چیزیں کئی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. ٹرپل طلاق کیا اصل میں طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک طلاق دے دی اس نے، اب اسے اختیار ہے کہ رجوع کرے، یعنی ریٹرن کرے. کتنے؟ 3 ماہوار. تو اس نے رجوع کر لیا، اب چل رہے ہیں، سال کے بعد پھر ایک طلاق دے دی. تو کتنی ہوئی ہے یہ بھی لوگ نہیں جانتے. سیکنڈ ہوئی ہے، سمجھے نا. پھر رجوع کیا، 10 سال کے بعد پھر دے دیا. یہ ٹرپل طلاق ہو گئی. ہم جو کہہ رہے ہیں نا، ہو گئی. اب وہ سیدھا ماں باپ کے گھر جائے گی، اب اس کو خرچہ وہاں بھیجو. اب یہ ہمارے جو عوام ہیں یہ جانتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی ماں ہے، جس سے تم نے پیار و محبت کیا ہے، مگر وہ شیطان آ جاتا ہے نا، شیطان جو آ جاتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سمجھوتا نہ ہو، کوئی ان کے ماں باپ ہمارے پاس نہیں، 3 طلاقیں دے دیے. یہ ہے کہاں اسلام میں؟ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. نکالیں 229-30 کی آیت، اس کے پہلے کی بھی یہ مسائل ہیں، مگر اٹھا کر دے دیتے ہیں. اب کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ پریشان کے بعد یہ گناہ کے کام کرتے ہیں. یہ آپ پر واضح ہے. تو فرق ہم نے بتلایا کہ زہار اور ٹرپل طلاق ایک ہی چیز ہے، دونوں کی نیت میں وہی کھوٹ ہے. لیکن اسلام آنے کے بعد یہ پہلا قصہ پیش آیا اور اس کو
ختم کر دیا گیا. یہ قصہ آپ نے سن لیا. اب سنیے گا، اب جو ہمیں بیان کرنا ہے اس میں جو تحقیق کی چیزیں ہیں، ایک ہے مجادلہ، ایک ہے محاورہ، ایک ہے مناظرہ. دونوں میں فرق کیا؟ بے فرق ہے. مناظرہ جانتے ہیں؟ سب سے پہلے جدال اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بات کو سچ کہہ کر پیش کرے اور دونوں کی باتیں آپس میں صحیح تھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کے لیے آیتیں نازل کی. مناظرہ کسے کہیں گے؟ اچھا، ایک ہے مباہلہ. تو اس مناسبت سے تو مباہلہ بھی سورہ آل عمران میں ہے 61 نمبر آیت پر، اور مناظرہ کہیں نہیں ملے گا. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ ایسا کبھی موقع آئے تو آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں. بھائی مباہلہ قرآن شریف میں ہے. کیا ہے مباہلہ؟ آپ دیکھیں گے کہ ہم جمع کریں ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آئے تھے یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیحیین کہ حق پر تو ہم ہیں، آپ کیسے نبی؟ تو ٹھیک ہے، آ جائیے اور لعنت کریں. اگر جو جھوٹا اس پر لعنت. پھر وہ عمل میں نہیں آئے، وہ خوف زدہ ہو گئے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مباہلہ قرآن شریف میں ہے، احادیث میں ہے، مجادلہ ہے. مناظرہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے مناظرہ ہوا شیعہ اور سنی. اس کے بعد مناظرے ہوتے ہیں اہل حدیث اور علماء دیوبند ہمارے یہاں کے. یہاں کوئی مناظرہ نہیں ہوتا. شافعی حنفی کے مناظرے نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو ایک ہی پٹری ہے نا، تقلید. کبھی انہوں نے مناظرہ نہیں کیا. لیکن اہل حدیث اور ہمارے جو علماء ان کے درمیان مناظرہ ہوا. لیکن جو دانشور ہیں وہ پچھتاتے ہیں. مناظرہ کسے کہیں گے؟ اب آپ ہی سوچئے گا. آج کل کورٹ کچہری میں مناظرہ ہوتا ہے. مناظرہ نہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، اور یہ جو نسبت دیتے ہیں نا شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ منسوب کرتے ہیں. کوئی مناظرہ نہیں ہوا. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے. تو سنیے مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے کو خاموش کرنا. تو جب اہل حدیث بیٹھتے ہیں اور ہمارے علماء بیٹھتے ہیں تو سامنے والوں کو کتابوں کا ڈھیر رہتا ہے، خاموش کر دو. تو یہ تو کورٹ میں یہی ہوتا ہے. بھائی اس نے مرڈر کیا ہے، سامنے والا اپنا حق مانگ رہا ہے تو اس کو خاموش کرنا. وکیلی پوائنٹ پر فیصلہ ہوتا ہے نا. تو آپ بتائیں کہ اسلام میں مناظرہ مقبول ہو سکتا ہے؟ ہاں. بھائی ایک شخص نے ایک کا قتل کر دیا. قتل روح نکلنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ریکارڈ کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے چاقو مارا. وکیل کیا کہتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے مجھے مارا. تو مرنے کے بعد اس نے کہا کب؟ یہ ہے کیا؟ مناظرہ. سامنے والوں کو خاموش کر دیتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مارا، تو یہ مارنے کے بعد یہ زندہ کب ہوا اور کب کہا؟ تو مناظرہ جو ہے اسلام میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے. اور آج کل اگر ایسا کوئی موقع آئے تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مناظرہ کی کوئی اہمیت نہیں. مباہلہ تھا، مباہلہ ہے، جدال ہے. لیکن کیسا؟ جادلہم باللتی ہی احسن، کہ بہترین پیرائے میں آپ سمجھائیے. اور یہی تو چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ کفار ہوں، چاہے وہ دشمن ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، بہترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. اچھا اب رہا سوال لے پالک لڑکا. یہاں پر بھی لوگوں کا تصور غلط ہے. ابھی اور ایک قصہ ہم سناتے ہیں حضرت حذیفہ کا، کیونکہ دو چیزیں ہیں کہ باپ جو ہے کسی لڑکے کا آپ نہیں ہو سکتے، بلکہ باپ کون؟ اس کا وہ بیٹا ہے. اور ماں بھی کون؟ اس نے جنی. تو یہ حذیفہ کا قصہ میں آپ کو سناؤں. ہمارے یہاں تصور کیا ہے کہ کسی کو منہ بلا بیٹا، یعنی کسی کو پرورش میں لینا، اسے بھی غلط سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے ایکسیڈنٹ میں، حادثات میں کوئی یتیم ہوا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو کیا آپ اسے لائیں گے نہیں؟ کیا بیٹے ایسا نہیں پالیں گے؟ اس کا نام تبدیل نہ کریں. یا ہے کہ آپ کے گود بھری بھی نہیں ہے تو آپ اپنی بہن کا جو محرم ہے اسے لیں. تو گود میں لینا منع نہیں ہے، اس کا نام تبدیل نہ کریں. چلیے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تو
زید بن حارثہ کے تعلق سے سورہ احزاب میں آیتیں نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے، اس کا نام تبدیل نہ کریں. تو ایک قصہ سنیے گا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا، ان کا مسئلہ یہ نہیں کہ ان کی گود خالی تھی، ان کے بچے تھے، مگر ایک بچہ انہوں نے لے لیا. اب وہ کیوں لیا ہوگا؟ کوئی سہارا نہیں، اس کو چھوٹا تھا. اب وہ ان کی بیوی کو کیا کہے گا؟ امی. آیت کیا نازل ہوئی؟ جس نے جنا نہیں اس کی ماں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بولے کیا کیا جائے؟ گھبرائے نا کہ کہیں وہ اس آیت کی زد میں نہ آئے. تو فرمایا کہ ایسا کرو، اپنی بیوی سے کہو کہ اسے دودھ پلائے. ہو گئی ماں رضائی ماں. تو یہ تو ایک موقع مناسب تھا کہ وہ بھی دودھ پلانے والی تھی تو ماں ہو گئی. تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بچے کی پرورش، ورنہ دیکھیں یتیم خانہ جو ہے نا، یتیم خانے میں وہ پرورش نہیں ہوتی جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں. تو گھر میں آپ پرورش کریں. البتہ اس میں یہ تعلیمات کی تھوڑی وضاحت کروں گا کہ اگر کوئی ایسا بچہ یا بچی ہے اور اس کی پرورش کرنا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو اب اگر چھوٹی ہے اور ادھر بھی دودھ والی ہو تو مسئلہ حل ہو گیا. دودھ پلا دیا تو جتنے گھر میں بہن بھائی سب بھائی ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ اس کی پرورش نہیں کرتے ہیں تو یتیم خانے میں بھیج دیں. تو جذبہ ہمارا آپ کا صحیح ہے، آپ اس کی پرورش کریں، لیکن کیسے؟ بہت احتیاط سے. جو بڑے بچے ہیں یا بڑی بچیاں، ان کا اختلاط نہ ہونے دیں. پرورش سے منع نہیں کیا کسی نے. آپ کو ہمیں ہمارے بچوں پر بھروسہ ہے، لیکن شیطان پر بھروسہ نہ کریں. اس طریقے سے اگر آپ پرورش کریں گے تو یہ شرعی طور پر کوئی عیب نہیں ہے اور نہ کوئی منع ہے. اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں تحقیق. ہم نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلے قصہ جو ہے بڑا دلچسپ ہے، وہ پہلے ہو جائے اور پھر اس کی تحقیق. تو سنیے ابھی ابتدا سے ہم چلتے ہیں، آپ لوگ اس کو یاد کر لیں. جادل یجادل مجادلتن اور جدال مصدر ہوئے، اسی سے سارے سیگے بنتے ہیں. جیسے سورہ نحل میں ہے جادلہم، امر کا سیگا ہے. یہ تجادلک اور عمران میں یجادلونک، یہ 14 سیگے ہیں. اگر آپ نے 14 سیگے یاد کر لیے ماضی کے تو مضارع کے اور امر کے 6 ہیں. جادل، جادلہ، جادلو. تو اس طریقے سے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. اور شکایت کے بارے میں اور یسم و تحاور کما، تحاور جو ہے. اب اس کے بعد زہار کا مسئلہ. زہار کے بارے میں یہ مسئلہ کوئی آسان نہیں ہے کہ اب کسی اپنی ماں کو یا اپنی بیوی کو ماں کہنا. اب یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم میں سے ہر فرد اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے. اب وہ کیسے؟ تو کیا زہار ہو گیا؟ کہتا ہے. یہ چیزیں میں سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ اپنے بچوں کہتے ہیں ذرا امی کو دے دے. کیا کہا آپ نے؟ کیا کہا؟ امی کو دے دے کہا. تو کس کی امی؟ آپ کی یا اس کی؟ ہے نا. سینکڑوں دفعے کہتے ہیں امی کو دے دے. یہ کہا آپ نے کہا کہ تیری امی کو دے دے. ہاں، تو یہ زہار نہیں ہے. زہار کسے کہیں گے؟ اس کی نیت کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے. چلیے ایک اور مثال دیتا ہوں. حیات موت تو ہے ہی. عمر ہو گئی میاں بیوی کی، بیوی کی ماں مر گئی، باپ بھی مر گیا. تو شوہر دلاسا دے گا نا، وہ اس کا دل تو رکھے گا نا، مت پریشان ہو. اب وہ لگی ہوئی ہے شوہر کے فرائض بچوں کے. نہیں، ارے بھائی کیوں، ہم ہی تمہارے باپ ہیں، ہم ہی تمہاری ماں ہیں. تو کیا یہ زہار ہوا؟ نہیں. اسی طریقے سے اس کے عکس، اگر بیوی کہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کام سنبھالیں، اب کیا ہے، ماں کا پیار ہم دیں گے، اب ہم ہی ہیں سب، ہم بیوی بھی ہیں، اس کا نام زہار ہے؟ نہیں. تو اپنی بیوی کو عظمت کے لیے اگر آپ کہو کہ آپ میرے لیے کیا بہن سے کم نہیں ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ بہن ہے. تو بہن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کسی کو احترام کے لیے یوں کہنا کہ آپ جو ہے میں تمہارے لیے باپ جیسا ہوں، میں تمہارے لیے ماں جیسا ہوں، یا وہ کہے کہ ماں جیسی ہوں، یہ اس کا مطلب زہار نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز، ہمارے یہاں ایک رواج ہے، ہمارے یہاں اڑوس پڑوس میں جو بھی ماں کی عمر کے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا؟ ماں کہتے ہیں نا. تو کیا وہ ماں ہو گئی؟ لیکن احتراماً. اچھا، کئی ایسے ہمارے یہاں آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہم کہتے ہیں بیٹا. تو کیا وہ بیٹا ہو گیا؟ احتراماً.
اب جس کی آپ پرورش کریں گے، ظاہر ہے کہ اپنے بیٹے کو بیٹا اور اس کو کہیں گے نہیں، اس کو بھی بیٹا کہیں، یہ زہار نہیں، ممنوع حکم میں نہیں آتا، اس کو اس کے باپ کے نام سے ہی پکارے. تو یہ چند چیزیں میں نے بتلایا، چونکہ اس پر جو ہے بڑی دقت پیش آتی ہے، تو اس کی وضاحت ہم نے کیا. اور یہ مسائل ایسے ہیں، اور خاص کر دیکھیے آپ واضح ہوا ٹرپل طلاق اور کیا زہار، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے، من قبل ان یتماسا، کفارہ دینا ہے تو کیسے؟ اچھا قبل اس کے کہ چھوئے. لیکن آپ نے غور کیا سورہ بلد میں وما ادراک ما العقبہ، فک رقبہ، فا اور کاف، اور یہاں کیا ہے تحریر رقبہ. تو اسے بھی نوٹ کر لیں. تدقیق بھائی کلام پاک میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا تحریر رقبہ، اور یہ بھی ملے گا تحریر رقبۃ مؤمنہ اور فک رقبہ. اب فک رقبہ اور تحریر رقبہ میں فرق کیا؟ یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصرف کون؟ مومن. اسی طریقے سے کفارہ دینا ہے اور غلام آزاد کرنا ہے تو وہ خود بھی مومن. لیکن اب ہم آپ کو فرق بتاتے ہیں تحریر رقبہ اور فک رقبہ. اب آپ پڑھیں گے کہیں تحریر رقبہ پڑھیں گے، کہیں فک رقبہ پڑھیں گے. تو فک رقبہ کے معنی ہوتے ہیں گردن کو چھڑانا، اور تحریر رقبہ کے معنی ہوتے ہیں غلام کو آزاد کرنا. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھیے ایک غلام کو آپ نے خریدا، آزاد کر دیا. پہلے تو یہ آزاد اور غلام ہمارے یہاں چونکہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کی وضاحت کہہ دیتے ہیں. شروع میں یہاں پر بھی سعودیہ میں بھی تھا، اکثر لوگ یہ غلام تھے. اصل میں پہلے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی نا تو عورتیں بھی آتی تھی جنگ میں مرہم پٹی کرنے کے لیے. تو اگر شکست ہوئی تو جو بچے اور جو عورتیں انہیں پکڑ لیتے تھے. اب یہ رہیں گی کہاں؟ تو ان کو غلام بنا لیتے تھے. اب جب غلام بنا لیے تو بیچتے بھی تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی. گویا کہ دو نسلیں چل رہی تھی، آزاد اور غلام. تو یہ تحریر یعنی آزاد. تو کسی کو خرید کے آپ آزاد کر دو، بڑا اجر. اچھا سبوں کو ایک ساتھ آزاد کر نہیں سکتے تھے بھائی. ایک بستی میں اگر 500 خواتین ہیں یا 500 تو جائیں گے کہاں، رہیں گے کہاں؟ تو ترغیب دی گئی، ایک ہی بات دی گئی، ایک ہی بات دی گئی. تو یہ تھا اصل میں. تو اب فرق سمجھیے. دیکھیے آج کل تحریر رقبہ نہیں لیکن فک رقبہ ممکن ہے. اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کیا بھائی؟ تحریر کے مطلب ایک کو غلامی کے خاندان سے احرار، جیسے کہ ہم احرار ہیں، ہم غلام نہیں، اس میں شامل کرنا ہے ہی نہیں آج کل وہ غلام. اور فک رقبہ ہے آج کل جائیے جیلوں میں پینلٹی لگی ہے اس کے اوپر کہ 10,000 روپے بھر دو نکل جاؤ، نہیں تو 3 سال 4 سال قید. تو آپ نے اگر وہ اس کی پینلٹی کی رقم، یہ تو میں 10,000 کہہ رہا ہوں، لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، آج کل تو لاکھوں کی بات ہو رہی ہے، وہ اگر آپ نے ادا کی تو کیا ہو گیا؟ فک رقبہ. تو بہت اچھی بات ہے فک رقبہ میں اور تحریر رقبہ میں. تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. اور کلام پاک میں جہاں کہیں بھی بیان کیے کوئی بھی لغت، جیسے ہم نے بتلایا نا عفون میں اور غفور میں کتنا فرق ہے. اچھا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اس کا بھی یاد رکھے گا. متتابعین کا مطلب کیا؟ 60 روزے سوائے خواتین کو اجازت ہے. خواتین کو جب ان کے خاص دن آئیں گے نا تو وہ انہیں معاف ہے، وہ بعد میں کمپلیٹ کرے، لیکن مرد کے لیے نہیں. ایک روزہ چھوٹا تو پھر دوبارہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ استیناب. دیکھیں گزشتہ ہم نے کیا بتلائے تھے؟ ابتداء عین سے کیا مطلب تھا ہی نہیں وجود، اور اس کو ایجاد کیا. اور ایک ابتداء یعنی شروع سے. تو ایک اور لفظ بتاتے ہیں استیناف. استیناف یعنی مطلب کیا؟ پھر سے شروع کرو. تو دیکھیے لغت بھائی ابتداء یعنی کسی چیز کا آغاز، اور ابتداء کیا مطلب؟ بدعت. استیناف آپ پڑھیں گے، بعض لوگ ترجمہ بھی استیناف کرتے ہیں، پھر سے شروع کرو. تو یہاں کلام پاک میں بھی آتے لیکن ہم بتاتے نہیں آپ کو. پھر سوچیں گے استیناف کیا ہے، مطلب ہے کہ وہاں سے شروع کریں. تو یہ چیزیں ہم نے آپ کو بتائے. اور آخر میں جو ہے ذالک لتؤمنوا، ذالک
یہ جو احکام ہم نے بتلائے، تحریر رقبہ یا دوسری جگہ فک رقبہ اور روزے اور کھانا، اس پر تم یقین کرو. ہم نے ترجمے میں بتایا تھا نا کہ یہ کافروں کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، اس پر یقین کرو، یقین رکھو اللہ اس کے رسول پر. اور یہ حدیث جو ہم نے بیان کی ہے نا، اس کو اپناؤ. اگر اسے نہیں اپنائیں گے، اب مان لیجئے کہ آپ نے اس کو درگزر کر دیا کہ ہم نے کہہ دیا، کسی کو بتایا نہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ کچھ حضرات، یہ تو خولہ اتنی پارسا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. اگر کوئی خاتون کسی شوہر نے کہہ دیا ہے کہ تو میرے ماں کی پیٹھ کی جیسے، تو وہ فیصلہ کرے کہ چلو کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے یہ آیت. نہیں، اظہار کرو، اس کا کفارہ دو. یہ تو آپ سوچیں گے کہ درمیان میں یہ آیت کیسے آ گئی؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ حدیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حدوں کو پار مت کرو اور حدوں سے پیچھے مت ہٹو. دونوں آیتیں ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا، قریب مت ہو جاؤ اور پار مت کرو. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ان احکام کو معمولی سمجھتے ہیں، دردناک عذاب ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسا واقعہ پیش آیا تو ہمیں چاہیے کہ اس کا حل تلاش کریں. اب حل کہاں تلاش کریں گے؟ سوال یہ آتا ہے. چونکہ ہمارے یہاں ایک ہی مسئلہ بتاتے ہیں. اگر آپ جائیں گے علماء کے پاس، مفتی کے پاس، تو آپ کو ایک مسلک بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ بھائی 600 گرام چاول. ہاں، اب ہم نے کیا بتایا؟ اہل علم کہہ رہے ہیں، اس لیے اختلاف ہوا. میں قرآن شریف میں اختلاف نہیں ہوا. ستینہ مسکینہ، اگر آپ غریب ہیں تو آپ ہی کھا لیں. اب اہل علم کہہ رہے ہیں تو اس میں اختلاف ہوا. 1.25 کلو، کلو اور پاؤ کلو. ہاں 600 گرام یعنی آدھا کلو. ہاں آدھا کلو سے. تو یہ ہمیشہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل علم، اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں لوگوں کو کہ اہل علم کی بات کو واضح کریں کہ یہ اہل علم کہہ رہے ہیں. لیکن کلام پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے پہلے بھی ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے احرام باندھتے ہیں. کوئی بمبئی سے، کوئی حیدرآباد سے، اور ریاض والے اپنے گھر سے. کس نے کہا؟ اہل علم نے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ حدیث کیا ہے کہ میقات سے جو گزرے. اب یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا جانتے ہیں؟ پہلے یہ نشانیاں نہیں تھیں اور نہ ہری جھنڈیاں تھیں. لوگوں نے سمجھا کہ حدود آ گئی، مکے سے پہلے احرام باندھ لیا. تب علماء نے فتویٰ دیا. وہ بعد میں پتہ چلے تو ہم پہلے احرام باندھے. بولے کوئی بات نہیں، آپ تو احرام باندھ کے گزرے نا، ہو گیا عمرہ. اب لوگوں نے کس کا فالو کرنا شروع کر دیا؟ اللہ کے رسول کا نہیں. کس کا؟ اہل علم نے جو فتویٰ دیا. آپ بغیر عذر کے باندھ رہے ہیں، دوسری کنٹری سے احرام باندھ رہے ہیں. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، ایسا نہ کرے. پہلے تو بتانے والے واضح نہیں کرتے کہ یہ کس کی بات ہے، تو اہل علم کی بات ہے. تو اب سنیے گا، ہمارے یہاں بڑی شدت ہے. تو میں یہ شیخ یہاں کے جو اکابر علماء ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں. اور جس وقت یہاں حج کا جسے کہیں گے کہ یہ بند کر دیے گئے نا اچانک کورونا کی وجہ سے، واپس کیے گئے بمبئی سے، کراچی سے، دبئی سے، سبوں کو واپس کرا دیا گیا. اب احرام باندھے ہوئے تھے. بھائی احرام کیوں باندھے ہوئے تھے؟ اہل علم کی بنیاد پر، رسول کے کہنے کی بنیاد پر نہیں. احرام چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہاں پر ایک بہت مشہور مفتی ہیں، نام نہیں لیتا، اکیڈمی میں کام کرتے ہیں ہمارے یہاں کے، جانتے ہوں گے. کلپ چلا دی انہوں نے. کیا نام ہے؟ مفتی عمر کر کے. جی، کلپ چلا دی. کیا کلپ چلا دی پتہ ہے؟ جو لوگ دبئی سے اپنے گھروں سے جنہوں نے احرام باندھا اور احرام چھوڑ دیا، انہیں فوراً چاہے کہ مکہ جانور بھیجیں اور قربانی کرنے، تو 7-8 دم ہو جائیں گے. کائے کے 7-8 دم جانتے ہیں؟ کپڑے اتارو اس کے، ناخن کاٹو اس کے، بال کاٹو اس کے، دوسرے کپڑے پہن. اب ہمیں مجبوراً کلپ چلانا پڑی. ہم نے کہا دیکھو شیخ بن عثیمین کیا کہتے ہیں. شدت نہیں ہے. جن لوگوں کے کراچی میں اور دبئی میں اور ریاض میں جنہوں کو احرام کھولنا پڑا ہے، فلا علیہ سے. یہ کیا آپ جانور کہاں سے پہنچائیں گے؟ بھائی ایئرپورٹ بند ہو چکا ہے، جانور کہاں سے پہنچائیں گے؟ اچھا وہ یہ وزید تھے اس بات پر کہ آپ وہاں فون کریں مکہ والوں کو. اچھا تو سارے لوگوں کے رشتہ دار ہیں مکہ میں،
کیا ہے. تو جس وقت ہم نے وہ کلپ بھیجی ہے تو وہ پھر کیونکہ یہاں کے علماء کا فتویٰ ہے تو اس بارے میں کیا فتویٰ ہے. ہاں میقات کے بعد, ہاں جی, ہاں یہ بھی صحیح ہے, ہاں جی یہ بھی صحیح. مگر اب کیسے آپ فتویٰ دے رہے ہیں؟ بس ایک چیز کو دیکھ لیا لوگ, یعنی جانور پہنچائیں, کیسے پہنچائیں گے؟ لیکن اس میں سہولت بھی ہے. وہ جو صلح حدیبیہ میں ہوا تھا سارے صحابہ نے دم نہیں دیا تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ساروں کے پاس جانور تھے نہیں تھے, تو ہم نے تحریری طور پر بھیجا تھا کہ شیخ بن عثیمین یہاں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ جو لوگ دور ہیں انہیں کوئی جانور بھیجنے کی ضرورت نہیں, بال کاٹیں ختم ہو گئی بات. کتنی سہولت ہے. یعنی لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے تو تمہارے بکرے بھیجنے کے لیے گیٹ کھول دیں گے. ہاں تو اب اصل میں کہہ رہا تھا یہ بات یہاں زہار کے بارے میں. بھائی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جاؤ گھر والوں کو کھلاؤ. اب اگر کوئی آپ کے پاس آئے, کوئی غریب بیچارہ, تو آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ اہل علم کی بنیاد پر کہ رسول کی بنیاد پر؟ ہاں اب بیچارہ غریب ہے, بھائی ہوا ایسا, چلیے تو آپ غلام تو اس کے پاس نہیں ہے, روزے تو کہاں سے رکھے گا بیچارہ؟ تو اس کو بولیں گے کہ جا کے بھیک مانگو اور جمع کرو. اچھا ٹھیک ہے, لوگوں سے کہو کہ بھائی کفارے کے لیے دے دو, یہ کسی حد تک ٹھیک ہے. تو شیخ بسیمین کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ملتا ہے تو خود ہی کھائے, وَإِلَّا فَلَا حَرَجْ. مطلب ہے کہ مخالفت کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے نا. اب وہ آدمی کہاں سے جمع کرے گا؟ تو خود تو کھائے گا نا, بچوں کو کھلائے گا نا, کھلائے گا. اب اس نے تو بچوں کو ہی کھلایا تھا نا, تو وہ مطلب نیت کرے کہ میں 60 دن اب بچوں کو کھلا رہا ہوں. تو کتنی دین کے اندر سہولت ہے. تو میرا پیغام کیا ہے, ہم اور علماء کو بھی دیکھیں, پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. اچھا اردو میں بھی ان کے فتاوے شائع ہوئے ہیں, انگریزی میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, مگر نہیں ہمارے یہاں جو ٹس سے مس نہیں ہوتے, ہمارے یہاں کا جو علماء ہیں, ہمارے یہاں جو ہندوستانی جو اسلام ہے اسی پر ہم اسی کو ہم فالو کرتے ہیں. تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن سے جڑے رہیں. تو بہرحال یہ درس ہم نے دیا ہے, اب آپ کو ہم موقع دیتے ہیں سوال جواب کا. اور دوسرا اعلان سنیں کہ آئندہ جو ہے ہم جمعہ کی وجہ سے 15 منٹ پہلے یعنی ٹھیک 10:15 بجے شروع کریں گے نا, اور جوائن کب سے کریں گے؟ 9:45 سے. تو اس کا خیال رکھے گا تاکہ جمعہ کے لیے اگر جلدی نہیں پہنچے تو جگہ نہیں مل رہی ہے, تو اور ہمارا ٹائم بھی 10:15 کا ہی ہے, تو اس کا خیال رکھے گا. اب آپ کو کوئی سوال کرنا ہے, اگر سوال مختصر ہے تو جواب دیں گے, ورنہ پھر آئندہ تو آواز آپ لوگ کھول دیں, سوال کرنا ہے تو کریں. غفور کا ورڈ میں نام جو اللہ کے ہیں اس میں غفور ضرور ہے, عفو نہیں ہے. عفو بھی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ غفور ہیں اور عفو نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ہم لمیٹیڈ نہ بنیں. اللہ کے 99 نام ہیں. اگر آپ کے پاس مسلم کے ہیں تو ترمذی کے نکالیں, تو جو ترمذی میں ہے وہ مسلم میں نہیں ملیں گے, مطلب اس میں اور مزید ملیں گے. تو عفون بھی نام ہے. انکا عفون, ایسا کیسا نام مطلب صفت, سمجھ رہے ہیں نا. تو عفون بھی اللہ کی صفت ہے اور غفور سے بڑھ کر ہے. بہترین رات میں آپ نے کیا فرمایا؟ یوں نہیں فرمایا کہ انکا غفورن انکا عفون. لہذا یہ نام نہیں رکھتے نا, نہیں کسی, ہاں نہیں کسی کا نام نہیں رکھ سکتے ہم, کیونکہ وہ ہے نا عبد الغفور رکھتے ہیں. ہاں عبد العفو نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ بولنے کے لیے دقت ہے, ہم نہیں رکھتے, دوسرے رکھتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں وعدہ نہیں ہوگا, عبد العفو نہیں آتا, غفور سے کیا نکل جاتا ہے زبان سے, تو ہمارا عزمی پنا ہے نا, اس وجہ سے ناجائز نہیں ہے. جی چلو اچھا ہو, ماشاء اللہ. سوال کریں. جی قصہ ہی تھا آج, لیکن ہم نے مسائل حل کر دیے تو کچھ بچا ہی نہیں. افوان نام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسی سے جی افوان. جی آ رہے سوال. السلام علیکم طارق صاحب. جی جی وعلیکم السلام. کہیے طارق صاحب, آپ عفو کا جو مطلب بتائے تھے کہ چھپا دینا, ہاں ستر. تو ستیر کا مطلب کیا ہوگا طارق صاحب؟ ستیر بھی ایک اسماء الحسنی ہے. ہاں ستر, ہاں ستار. ہاں ستیر وہی 70 سے ہے. اچھا جی جی ستیر وہی 70 سے ہے.
جی تو دونوں میں فرق کیا ہو قاری صاحب؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. دیکھو ستر کے معنی آپ کے جو عیوب ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جیسے کہ انسان ہے اس میں کچھ ایسے عیوب ہیں جو سیئات میں آتے ہیں تو وہ بھی چھپے رہتے ہیں، مگر یہاں پر یعنی یہ جیسے کہ گناہ کے کام، سمجھ رہے ہیں نا، جس سے لوگ معیوب سمجھے، تو فرق ہے ستر میں. حالانکہ ستر تو ہر عیب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے سیئات اور ایک ہے کیا ہے ذنوب. تو سیئات تو ان الحسنات یذہبن السیئات ہے نا، اور ذنوب اللہم اغفر لنا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے ستر اور عفو میں فرق ہے. عفو جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے اور غفور سے بھی بڑھ کر ہے. اور ستار یعنی ہر ہمارا عیب، مثلا آپ جھوپڑی میں رہتے ہیں، آپ کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، یہ ستر میں آتا ہے، تو لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، میں دھو کر پہنتا ہوں. بہت فرق ہے ستر میں اور کس میں، عفو میں. جی دوسری چیز آپ یتیم کے بارے میں بتائیں. جی جب آپ اس کا نام رکھتے ہیں تو جب لڑکی ہے ہاں جی بچی اس کو اپنا لے کر آتے ہیں، جی جی کرتے ہیں اپنی بیٹی بنائیں، جی جی اس کے ماں باپ کا نام تو بدل نہیں سکتے. نہیں سکتے. اور جب بچی بڑی ہوئی تھی تو پھر آپ کے لیے نامحرم ہو جاتی نا، ہاں اس کا کیا ہے اگر اس صورت میں ہاں اس کی اولاد کے لیے جو اس کی جو سگی اولاد ہے جی یا بیٹے ہیں، بچی کو لے کے آ کر کریں آپ کو، بچے بڑے جوان ہیں، یہ بچے گھر میں رہتی ہے جی اور اس صورت میں وہ نامحرم کہلائے گی نا، جی اس کی اولاد کے لیے بھی خود کے لیے. جی سوال کو ہم تو اور تھوڑا واضح کرتے ہیں، اگر اس سے وہی ہوا تو کہیے، نہیں تو آپ بتائیں. مطلب ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے ایک بچی کو لائے، اچھا کام کیے، چونکہ بجائے یتیم خانے کے آپ جا کے دیکھیں یتیم خانے میں کیا حالت ہے. آپ ایک بچی کو لائے، ابھی تو وہ بچی ہے لیکن جب جوان ہوئی تو سب کے لیے محرم ہوئی ہے نا. ہاں تو دیکھیے بچی کو ساتھ میں رکھنا یہ منع نہیں ہے، کسی خاتون سے بات کرنا یہ منع نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. ابھی ہم 4 آدمی جا رہے ہیں، 2 خاتون ہمارے ساتھ ہو گئی، ساتھ میں بیٹھی، یہ منع نہیں ہے. اگر یہ منع ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول سے یہ نہیں فرماتے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. بھئی نگاہیں نیچے کب رکھیں گے؟ سامنے خاتون ہے تو ہی نا، نہیں تو کیا جنگل میں جاؤ اور نگاہیں نیچے رکھو، سمجھ رہے ہیں نا. تدقیق وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، خواتین سے کہو کہ نگاہیں نیچے رکھے، تو کہاں؟ جنگل میں نہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لڑکی کا گھر میں رکھنا یہ منع نہیں ہے. وہ کھا رہی ہے، آپ کے بچے کھا رہے ہیں، یہ منع نہیں ہے. منع کیا ہے؟ آپ کو اس بچی پر بھروسہ ہے، آپ کے بیٹے پر بھروسہ ہے، شیطان پہ بھروسہ مت کرو. ہاں جب آپ کہیں جائیں گے تو دونوں کو تنہائی میں مت چھوڑ کے جاؤ، بس اس کا انتظام کریں، یا بیٹے کو ساتھ ملے یا بیٹی کو ساتھ ملے، یعنی جس کو آپ نے رکھا ہے. مطلب یہ ترکیب میں نے بتلایا. اس کی وجہ سے آپ کسی کو محروم نہ کریں نا. بیچاری آپ کے یہاں پڑھے گی، کھائے گی، شادی ہونے تک. دوسرے یتیم خانے میں رہیں گے تو وہ تعلیم نہیں ہو سکتی نا، اور وہاں پر کوئی بھی آئے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اس طرح بیٹے کے لیے بھی ہوتا ہے، اس طرح بیٹے کے لیے بھی. تو مطلب یہ کہ طریقہ میں نے بتایا نا، یہ طریقہ ہونا چاہیے، احتیاط جسے کہتے ہیں. کوئی بھی خیر کا کام شریعت کا جو حکم ہے اس کی وجہ سے خیر کے کام سے محروم نہیں کرتا ہے، جسے کہتے ہیں تدبیر یا ایڈجسٹ. جی کہیے. تو وقت ہو گیا، دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اور سوالات آپ کے رہے تو آپ کلپ سے بھی بھیج سکتے ہیں. تو آئندہ انشاءاللہ آپ جلدی آئیں گے. جی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے پڑھا ہے نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.